السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افتخار شامی اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ جی ہاں دوستو، آئیے شروع کرتا ہوں آج کی بات میں مسجد اقصی خیالات کا ایک سفر۔ وہ کالی رات تھی، روشنی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ نومبر کی سرد رات تھی، بستر سے لپٹ کر نیند کی کوشش جاری تھی۔ ایک انجانا سا ڈر لگ رہا تھا، ایسا شاید ہی پہلے کبھی ہوا تھا۔ خوف اپنی ذات سے زیادہ ان لوگوں کا تھا جو انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں ایک ایسی ظالم طاقت سے نبرد آزما ہے جو ہر طرح کے جنگی اسباب سے لیس ہے اور دنیا کو مٹھی میں کر چکی ہے۔ دنیا ہر واقعے کو انہی کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور انہی کی کان سے سنتی ہے۔ وہ جب چاہے دنیا کو کھڑا کر دے اور جب چاہے بٹھا دے۔ آہ ان پر کیا قیامت بیت رہی ہوگی۔ آہ وہ یتیم بچے، آہ وہ بیوہ عورتیں، آہ وہ پابند سلاسل مرد میدان، کیا کھاتے ہوں گے، کیا پیتے ہوں گے۔ اپنے ٹوٹے گھروں کو دیکھ کر ان کے دل میں حسرت و یاس کی کون سی کیفیت پیدا ہوتی ہوگی۔ سردی کی ٹھنڈی رات میں اپنے سر چھپانے کا کون سا سامان وہ کرتے ہوں گے۔ ابھی کیا وقت ہو رہا ہے، وہاں کیا وقت ہو رہا ہوگا۔ کہیں کوئی نیا بم اور نیا میزائل ان کا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ موت ایک نئی بارات لے کر ان کی دہلیز پر دستک دینے کی تیاری تو نہیں کر رہی۔ میں انہی خیالات میں گمسم تھا۔ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں فلسطین کی سرزمین سے قریب ہو رہا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے قبۃ الصخرہ کی سنہری عمارت نظر آئی، وہی مسجد اقصی کا سنہرا گنبد جو آج بھی اہل دل کے دلوں کا نور اور آنکھوں کا سرور ہے۔ میرا دل دھڑکنے لگا، اس نے مجھے پہچان لیا۔ بدحواسی میں وادی مقدس کا ادب ہی بھول گیا، نہ وضو کر سکا اور نہ ہی جوتے اتار سکا۔ میں نے ہوش حواس ٹھکانے کیے اور آداب بجا لانے کی تیاری کرنے لگا کہ قبۃ الصخرہ سے آواز آئی، آہ تم کس ادب کی بات سوچ رہے ہو، کتنے غافل ہو۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس سرزمین کے اقدار بدل گئے ہیں؟ پانی کا وضو یہاں جائز نہیں ہے، یہاں تو خون جگر کا وضو ہوتا ہے۔ یہ زمین جو تمہیں رنگین نظر آ رہی ہے، آخر کیوں رنگین ہے؟ یہاں تو خون کی محفلیں جمع کرتی ہیں، خوف و ہراس کے سائے میں نماز عشق ادا کی جاتی ہے، یہاں جانوں کے نذرانے دیے جاتے ہیں۔ یہ اب وادی مقدس کہاں، اجرے ہوئے کچھ مسلمانوں کا قید خانہ یا یہودیوں کی تفریح گاہ ہے۔ اس کے محراب اب سجدوں کے نشانات سے نہیں بلکہ یہودیوں کے رقص و سرود سے آباد ہے۔ میں حیرت کی تصویر بن چکا تھا۔ قبۃ الصخرہ کی زبان کا ایک ایک لفظ مجھے نشتر سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ہر لفظ میں ایک نئی داستان بتا رہا تھا۔ سالوں سے اس کی زبان بند تھی مگر آج کھل گئی تھی۔ لگ رہا تھا کہ وہ سب کچھ کہہ دینا چاہتا ہے۔ یہ قبا دور اموی کی یادگار ہے۔ ابو الملوک خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اسے تعمیر کیا تھا۔ خلیفہ بنی امیہ اور غیرت و حمیت میں مشہور رہے، وہ فصاحت و بلاغت میں بھی اپنی پہچان رکھتے تھے۔ اگر تاریخ کی کتابوں سے اس قبا کی نسبت بنو امیہ کی طرف ثابت نہ ہوتی تو بھی اس کی فصاحت سے میرے نزدیک یہ نسبت ثابت ہو جاتی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ اتنے میں نظر قبا کے نچلے حصے پر پڑی، وہاں کچھ سیاہی کے نشانات تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ آپ کے دامن میں سیاہی کا نشان کیسا ہے؟ جھنجھلا کر جواب دیا، کیا پوچھتے ہو؟ آخر کتنے نشانات دکھاؤں اور کس کس کی وجہ بتاؤں؟ یہاں اب رکھا ہی کیا ہے؟ کیا دیکھنے آئے ہو؟ میں ایک زندہ لاش ہوں، میری بنیاد کھوکھری ہو چکی ہے، میرے جسم کا ایک ایک زخم مندمل نہیں ہونے پاتا کہ دوسرا زخم لگا دیا جاتا ہے۔ میری مثال اس جانور سی ہے، قصائی جسے ذبح کر کے لکڑی پر لٹکا دیتا ہے اور نیچے سے کاٹنا شروع کر دیتا ہے، بالا آخر پورے ہی کو کاٹ کر بیچ ڈالتا ہے۔ اب تو وہ کھیل بھی یہاں شروع ہو گیا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میرے اندر آگ لگا دی گئی اور مسجد اقصی کے کئی دروازوں کو جلانے کی کوشش کی گئی، اور اب یہاں اسی طرح کا آگ و خون کا کھیل چل رہا ہے۔ لیکن یہ سب بھی میں گوارا کر لیتا اگر دوسرے اسلامی مقامات میں امن و سلامتی کا بول بالا ہوتا۔ یہی تو میری چاروں طرف آگ لگ رہی ہے۔ عراق چل رہا ہے، شام سلگ رہا ہے، یمن میں طوفان بپا ہے، لیبیا میں لوٹ و غارت گری کی حکومت ہے، مصر میں فرعون وقت کشت و خوں کا
دردناک نظارہ پیش کر رہا ہے۔ ایران اپنی مجرمانہ پالیسیوں سے عالم عربی کے نقشے بگاڑنے میں لگا ہوا ہے۔ حزب اللہ ہو کے ہوتی، داعش ہو کے نصیری، سب ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں کہ وسیع اسرائیل کا خواب جلد از جلد پورا کر دیا جائے۔ اب بتاؤں کہ اتنے زخم میں کیسے برداشت کروں، اور یہ قصہ درد سناؤں تو کسے اور کیسے سناؤں؟ اور ہاں، یہ پوچھنا تو رہ ہی گیا کہ آخر تمہیں میری فکر کیسے ہوئی؟ تم ہو کون؟ کیا پیرس کے ڈرامے ختم ہو گئے؟ کیا دنیا میں کوئی بم نہیں پھٹا؟ اگر ہاں تو پھر یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے چلے جاؤ۔ سواد اعظم کے ساتھ رہو، اسی میں خیر ہے، یہی شریعت ہے، تم تو جاؤ۔ سواد اعظم کے ساتھ پیرس میں بم دھماکوں کا رونا رو، ان کا چراغاں کرو، انہیں خراج عقیدت پیش کرو، اس کے قاتل کو تلاش کرو، اس کے خلاف احتجاج کرو، دہشت گردی کے خلاف عالمی تحریک چلاؤ۔ سنو، ایک بھی دہشت گرد دنیا میں رہنے نہ پائے۔ اور ہاں، یاد رکھنا، میں نے تمہیں اپنے راز کا محرم بنایا ہے، اسے راز ہی رکھنا، کسی سے بیان کرنے کی اجازت ہرگز نہیں، کہیں کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے، کہیں کوئی پریشان نہ ہو جائے، کہیں کسی کا مفاد متاثر نہ ہو جائے۔ ایسی پیاری اور مست نیند ہر قوم کو نصیب کہاں، یہ تو صرف خیر الامہ کا حصہ ہے، اسے سونے دو۔ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی تک روتے روتے سو گیا ہے۔